بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں اظہار خان ناصر ثبوت نیوز کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ انور شاہ صاحب ہیں. انور شاہ صاحب سے اس وقت بلوچستان اور خاص کر اس وقت جو ملک میں مہنگائی اس کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انور شاہ صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ اس وقت جو ملک میں مہنگائی ہے اور حکومت کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی ختم کریں, تو اس حوالے سے آپ کے کیا واقعی حکومت مہنگائی ختم کریں گے یا نہیں کریں؟ ظاہر صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک ایٹمی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے اور دنیا کی معاشی تبدیلی کا انحصار اس وقت پاکستان پر ہے. دنیا کے اکثر طاقتور ممالک پاکستان کو اس تناظر میں پرکھ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی موجودہ ایٹمی صلاحیت برقرار رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک بھی کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی صف میں شامل ہو جائے گا معاشی و فوجی لحاظ سے. تو یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. ایسے میں ضرورت اس امر کی ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے تئیں ایسے اقدامات کریں کہ جس کی بدولت پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو بھی اللہ نہ کرے سبوٹاژ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اقتصادی تبدیلی کا جو محرک ہے وہ بھی بننے سے روکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں بدامنی پیدا ہو. بدامنی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جو منصوبہ بندی کی ہے, جہاں تک میرا اپنا نقطہ نظر ہے اور میری اپنی ایک سوچ ہے, وہ یہ کہ انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کے ہاتھ میں دے دیا ہے جن کو سی پیک سے اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے خطرہ ہے. ان اداروں کے اہلکار اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں اور انہوں نے ملک کو بدامنی کی طرف لے جانے کے لیے مہنگائی کو عروج پر پہنچا دی ہے. جب مہنگائی ہوگی اور قوت خرید لوگوں کی نہیں ہوگی, اس کے بعد بے روزگاری پیدا ہوگی تو ملک میں انارکی پیدا ہوگی, اور جس ریاست میں انارکی پیدا ہوتی ہے اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ ایک انقلاب ہوتا ہے, اور انقلاب میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. تو اس تناظر میں دیکھا جائے عالمی قوتیں جو سی پیک سے متاثر ہونے جا رہی ہیں اور پاکستان کے ایٹمی صلاحیت سے خوفزدہ ہیں, انہوں نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے یہاں پر مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے اور اس کے بدولت وہ اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اچھا انور شاہ صاحب, آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ آئی ایم ایف کی طرف ہے. جی جی, تو کیا آئی ایم ایف ہے, ورلڈ بینک ہے, اسی طرح ہمارے دوست مسلم ممالک بھی اس میں شامل ہے, صرف آئی ایم ایف نہیں ہے, اس میں ورلڈ بینک بھی شامل ہے, دیگر ہمارے سو کالڈ مسلم ممالک جو ہمارے کشمیر کے موقف پہ حامی نہیں ہے اور دوسرے معاملات میں وہ ہمیں بڑے بڑے کانفرنسز میں جانے سے روکتے ہیں جو مستقبل میں ہمارا تحفظ کر سکتے ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا شاہ صاحب, اس حوالے سے وزیراعظم نے اعلان کیا کہ منگل کے دن جو ہے کابینہ کا اجلاس ہے, اس حوالے سے ہم عوام کو ریلیف دیں گے, تو کیا واقعی ریلیف دیں گے یا نہیں دے سکتے؟ دیکھیے, ریلیف کیا انہوں نے دینا ہے. اس وقت ملک میں سب سے بڑا بحران جو ہے وہ یوٹیلیٹی بلز کا ہے. عوام پر یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے جتنا بوجھ پڑا ہے, ایک چھوٹے طبقے کا سرکاری ملازم اپنی تنخواہ سے یوٹیلیٹی بلز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو خاک کھلائے گا. اس کے بعد آتا ہے آپ کا جو دوسرا سٹیپ ہے, اس میں آٹا ہے, چینی ہے. آٹا ضرورت ہے زندگی کی, آٹے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیے, امپورٹ ایکسپورٹ میں لوگوں نے بلینز روپیز کمائے, چینی کو اسی طریقے سے اس میں بلینز روپیز کمائے, اور وہ لوگ وزیر اعظم کے ارد گرد بیٹھے جو چوری کر رہے ہیں وہ خود جو ہے اس کی تحقیقات کریں گے. نتیجہ کیا ہے, عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ عوام کو اگر ریلیف دینا ہے آپ, یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں آٹا اور چینی بحران سے پہلے اس ملک میں دواسازی کے صنعت کے ذریعے عوام کو کس طریقے سے لوٹا گیا. روپے کی دوائی 20 روپے میں کر دی گئی, اس کا کیا وہ ریٹ کم ہوئے؟ آج عوام صحت کی سہولتوں سے محروم ہے, چادر اور چار دیواری سے محروم ہے, روزگار سے محروم ہے,
خوراک کے معاملے میں وہ محروم ہے. یہ سب چیزیں جو ہے اس ملک کو انارکی کی طرف لے جا رہی ہے. تو یہ تمام صورتحال کے باوجود آپ پاکستان کا مستقبل کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ یہاں پہ صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی عوام کی تحفظات ہے، خاص کر صوبائی وزراء جو ہے سیکریٹریٹ سے غائب ہے، عوام کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کا جو ہے صرف اجلاس پہ اجلاس اور واٹس ایپ پہ گزارا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کے حوالے سے تو میں یہ شعر پڑھوں گا کہ دعا برا ہے مقام ہے سلگتے ہیں در و بام، مکی ہے کہ آنکھ ملتا نظر نہیں آتا، کوئی بھی خود کو بدلتا نظر نہیں آتا، عذاب آئے گا ٹلتا نظر نہیں آتا. اگر انہوں نے اپنی پالیسیاں نہیں بدلی، سلیکٹ کرنے والوں نے سلیکٹرز نے اپنی پالیسیاں نہیں بدلی، تو اللہ نہ کرے ہمیں آنے والے دنوں میں شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ سلیکٹرز جو ہے وہ حقیقی کھلاڑیوں کو کھیلنے کا موقع فراہم کرے اور ایسے حالات پیدا کرے کہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے ان کو گھر بھیجے. پھر آپ نے سوال کیے بلوچستان کے حوالے سے. بلوچستان سے پہلے میں جاتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ میں. اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی وفاقی ادارے جتنے بھی ہیں وہ مادر پدر آزاد بن گئے ہیں، اس میں کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہے. فیڈرل منسٹر مشیر اطلاعات کوئی ہے، کوئی تمام محکموں میں دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، وہ خود کام نہیں کر رہے. معذرت کے ساتھ اس وقت وزیر اعظم خود بھی اپنا کام نہیں کر رہے، بلکہ ایک نائل شخص جو ہے جو سپریم کورٹ نے نائل قرار دیا وہ وزیر اعظم کے سارے کام کر رہے. یعنی ریاست کے تمام انسٹیٹیوٹ ماں سوائے ایک بہترین ادارے کے جس کی وجہ سے پاکستان اپنی بقا کو برقرار رکھے، اس کے ماں سوائے کوئی بھی ادارہ اور عدلیہ کے علاوہ کوئی بھی ادارہ اپنے سرکل میں دائرے میں کام نہیں کر رہے، بلکہ ان کو ڈکٹیشن وہ لوگ دے رہے جن کا کوئی تعلق نہیں. اسی طرح بلوچستان میں کوئی بھی دفتر اپنے کوئی بھی محکمہ جو ہے وزیر اعلیٰ کے کنٹرول میں نہیں ہے، منسٹروں کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہاں پر الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ کسی بھی کام کے لیے آمادہ نہیں ہے. ہر کوئی جو ہے وہ کہتے سب دونوں لوٹ کے چکر میں دونوں ہی بدحال، دن کو سیاست نے حکومت اور شب کو سیاست نے حکومت لوٹی. یہاں تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. جام صاحب سے عوام کو بہت توقعات تھی، مگر انہوں نے ان تمام توقعات کو زیرو کر دیا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ٹیم نہیں ہے جو کام کرے. اس وقت کسی بھی محکمے کا اکثر محکمے آپ دیکھ میں کچھ لوگ کچھ افیسر اچھے بھی ہیں، چیف سیکرٹری صاحب اپنے تئیں بہت اچھے طور پہ کام کر رہے ہیں، مگر اکثر جو محکمے ہیں ان میں یہ ہے کہ لوگ کام نہیں کر رہے کیونکہ جو ایکس کیڈر لوگ مختلف سیٹوں پر بٹھائے گئے وہ کیڈر کے سیکرٹریز لیول کے لوگوں کو کام نہیں کرنے دے رہے، اپنی مرضیاں کر رہے. جب اپنی مرضی چلے گی ریاست کے سے تو اس کو نقصان پہنچے گا، اور بلوچستان میں سب کچھ یہی ہو رہا ہے. اچھا، سنا ہے کہ اس طرح سیکریٹری بھی ہے کہ نیب زدہ ہیں لیکن وہ سیکریٹری کے عہدے پہ فائز ہیں. میں نے کہا کہ جب کسی پہ الزام لگ جائے اس شخص کو جب تک الزام صاف نہیں ہوتا ہے اس کو کسی پوسٹ پہ تعینات نہیں کرنا چاہیے، مگر یہاں پر اس کے برعکس ہو رہے. اس لیے ہو رہا ہے کہ اس پہ وزیر اعلیٰ پہ پریشر ہے، دباؤ ہے مختلف سمتوں سے، اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس برداشت نہیں کر پا رہے، اس برداشت کے سامنے وہ سرنڈر ہو گئے. برداشت کر رہے ہیں یا مجبور ہیں؟ یعنی برداشت کر رہے ہیں، مجبور بھی ہے، برداشت بھی کر رہے ہیں. اس کے خلاف بہت سارے کھلاڑی بھی میدان میں آ چکے ہیں، ہمارے اور آپ کے صافی بھی اس میں اس کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. صافی بھی اس مافیا کا حصہ بن صافی نہیں، صافیوں کا جو یلو جرنلزم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو وزیر اعلیٰ صاحب کے ارد گرد ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ کو اس حد تک پہنچایا. اس سے پہلے اس ادارے میں صافیوں کے ادارے میں اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی، پوسٹر ٹرانسفر ہوتی تھی، سب کچھ یہاں سے ہوتا تھا. ماضی میں جام صاحب نے اس کو روکا، مگر ابھی پھر وہ سب کچھ وہی سلسلہ چل رہا ہے. شکریہ انور شاہ صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، آپ نے ہمارے شاہ صاحب کی باتیں سنی. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح جو بلوچستان اور خاص طور پاکستان کی لیول کے جو مسائل ہیں وہ اجاگر کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گے. میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.